السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان لائیو۔ بات کریں گے کابل کے اندر جو ایئرپورٹ پر جو دھماکہ ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ نے اس حوالے سے کافی خبریں سن بھی لی ہوں گی، لیکن اس ویڈیو میں ہم جو بنیادی طور پر بات کریں گے کابل ایئرپورٹ دھماکہ کس طرح ہوا یا کس جگہ پر ہوا، اس کی جو جغرافیہ تھا اگر اس حوالے سے ہم بات کریں، اس حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ یہ جو دھماکہ ہوا اس حوالے سے جو عالمی میڈیا ہے یا عالمی جو حکام ہے ان کی طرف سے جو رد عمل آیا اس حوالے سے، جو بائیڈن نے اس حوالے سے جو ایک طرح سے اپنا بیان دیا ہے یا ایک طرح سے اپنا جو خطاب کیا ہے قوم سے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور طالبان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اس کو اس میں ہم شامل کریں گے، اور کس جماعت نے یا کس گروہ نے جو اس کارروائی کی جو ذمہ داری وہ لی ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس تناظر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں در حقیقت اس کے پس منظر میں کیا جو ہے وہ ایک طرح سے عزائم ہو سکتے ہیں ان گروہوں کے۔ تو بنیادی طور پر اگر بات کریں تو یہ بنیادی طور پر کابل ایئرپورٹ کا جو بنیادی طور پر جانتے ہیں انخلاء کابل ایئرپورٹ سے جاری ہے، اور لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ایئرپورٹ کے باہر جو ہے بنیادی طور پر جمع ہے۔ جو ایئرپورٹ کا مین مرکزی گیٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر اسے ایبے گیٹ، وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کی مسافت کے ساتھ جو ہے بنیادی طور پر ایبے گیٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ وہاں پر یہ بنیادی طور پر ایبے گیٹ بنیادی طور پر گزشتہ 2 دہائیوں میں امریکہ اور برطانیہ کے ہی انڈر کنٹرول رہا ہے، اور اب بھی یہاں پر اسی کا کنٹرول تھا امریکہ اور برطانیہ کا، لیکن بنیادی طور پر یہ پہلے جو ہے بنیادی طور پر استعمال ہوتا تھا فوجیوں یا دوسرے ممالک کی فوجی آپریشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا انٹیلیجنس مختلف اس طرح کے عسکری معاملات سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہوتے تھے یہاں سے آپریٹ کیے جاتے تھے۔ لیکن جیسے یہ انخلاء کا اعلان ہوا تو اسے بنیادی طور پر یہاں سے ویزے کے حوالے سے جو جانا چاہتے تھے، یہاں سے انخلاء افغانستان سے کرنا چاہتے تھے تو اس کو ویزا ایک طرح سے ویزے کے دفتر کے طور پر جیسے ہے وہ کھول لیا گیا، اس حوالے سے جو ہے ایک طرح سے اسے ایک ایمبیسی یا ایک سفارت خانے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ لیکن اب دھماکہ جو اس جگہ پر ہی ہوا ہے، اور اسی جگہ پر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ویزا لینے کے لیے ہزاروں لوگ جمع تھے تو اسی جگہ پر موجود تھے، اس دوران یہ دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ یوں ہی نہیں ہوگا بلکہ اس سے 3 دن یا 4 دن پہلے اس حوالے سے جو ہے پیشن گوئیاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس حوالے سے اطلاعات جو میڈیا میں موجود تھی، امریکن جو انٹیلیجنس تھی انہوں نے بھی اطلاع دی، برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز انہوں نے بھی اطلاع دی اس حوالے سے کہ دھماکہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس حملے میں بنیادی طور پر اگر بات کریں تو اس حوالے سے مختلف رائے جو وہ دی جا رہی ہے۔ اگر ہم مختلف میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے اگر بات کریں نیو یارک ٹائمز کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں فگر کوئی اور بتایا جا رہا ہے۔ الجزائر کی بات کر لیں تو وہاں پر 72 بندے جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم BBC یا دوسرے پاکستانی چینلز کی بات کریں تو اس حوالے سے جو ہے وہ دعوے مختلف ہیں۔ یہاں پر 90 افراد جو ہے بنیادی طور پر بتائے جا رہے ہیں، جبکہ الجزائر میں 72 کے قریب جو ہے افراد جو ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاع آ رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جن کو اگر ایک طرح سے افغانستان کے اندر سیکورٹی کے معاملات سے کے حوالے سے ایک طرح سے انتشار پیدا کرنے کی سچویشن ایک طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ صورتحال میں ایک کشیدگی یا انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی ایک طرف سے مطلب اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سوچ نظر آتی ہے۔ لیکن امریکن جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن اس حوالے سے ان کا جو بیان آیا، انہوں نے خطاب کیا ہے، خطاب کے دوران اس حوالے سے ایک طرح سے بدلہ لینے کا اظہار کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ داعش ISIS جو کہ جس کے ساتھ لگتا ہے خراسان کے حوالے سے انہوں نے اس کی دولت اسلامیہ خراسان نے اس حملے کی ذمہ داری جو ہے قبول کی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے ان کی تاریخ کے حوالے سے بعد میں، لیکن اگر جو بائیڈن کی بات کریں تو انہوں نے جمعرات کو یعنی کل ابھی ایک خطاب کیا تھا، اس کو کہا کہ جمعرات کا دن بہت ہی ایک مشکل دن تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ تقریباً رات 6:30 سے 6:30 بجے کے درمیان جو یہ واقعہ رونما یا وقوع پذیر ہوا، اور امریکن صدر نے کہا کہ کابل میں بدلتی صورتحال سے مجھے مسلسل باخبر رکھا جا رہا ہے، دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے خطرناک مشن میں مصروف تھے، یعنی اپنے امریکی فوجیوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ ان تمام افغان خاندان کے لیے بھی میں دکھی ہوں جنہوں نے اس ظالمانہ حملے میں بچوں سمیت اپنوں کو بھی
کھو دیا. ہم غصے میں ہونے کے ساتھ ساتھ دل شکستہ بھی ہیں. ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ہم یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں صرف ثابت قدم رہنا ہے. ہم اپنا مشن مکمل کریں گے اور اپنے فوجیوں کے انخلاء کے بعد ہم ان ذرائع کی وضاحت کریں گے جن کے ذریعے ہم کسی بھی امریکن کو تلاش کر سکتے ہیں جو افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے. ہم انہیں ڈھونڈیں گے اور ہم انہیں باہر نکالیں گے. یہ حملہ کرنے والے ان کے علاوہ جو کوئی بھی امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ یہ جان لے کہ ہم معاف نہیں کریں گے اور ہم نہیں بھولیں گے. ہم آپ کا شکار کریں گے اور آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے گھبرائیں گے نہیں. ہم مشن کو نہیں روکیں گے. ہم جو ہے وہ اپنا انخلاء جو ہے جاری رکھیں گے یا انخلاء کو جو ہے مکمل کریں گے. امریکن جو سینٹرل کمانڈ یا پینٹاگون کے سربراہ جنرل فرینک میکنیزی ہیں اس حوالے سے نام نہاد دولت اسلامیہ ہیں ان کی حوالے سے جو ہے راکٹ حملوں یا کار بم کے ذریعے مزید حملے کیے جا سکتے ہیں کہ اس طرح کا دعویٰ کیا گیا. اس حوالے سے کار بم دھماکے یا اس طرح کے دوسرے جو دھماکے کیے جا سکتے ہیں ہم تیار رہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. جو جان میکنیزی یا فرینک میکنیزی کا یہ بیان ہے. اگر اس حوالے سے بات کریں تو اگر امریکن جو فوجی 13 کے تقریباً جاں بحق ہوئے ہیں لیکن طالبان کے جو 28 کے قریب جو ہے طالبان وہ جو ہے شہید ہوئے ہیں یا اس واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. اگر طالبان کی بات کریں تو طالبان وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر طالبان نے کہا ہے ایٹ لیسٹ 28 ممبرز آف دا طالبان آر امنگ دی پیپل کلڈ ان ایکسپلوژن اور نائٹ outside the airport in Kabul, افغانستان. اچھا پھر وہ کہتے ہیں we have lost more people than the Americans. مطلب کہ ہم نے زیادہ بندے کھوئے ہیں امریکن کے مقابلے میں کہ انہوں نے 30 فوجی جو قتل ہوئے مارے گئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں کہ 13 کے قریب جو طالبان ہیں وہ بنیادی طور پر 28 کے قریب جو طالبان ہیں بنیادی طور پر وہ شہید ہوئے ہیں. اور بنیادی طور پر آپ جان لیں یہ جو علاقہ تھا بنیادی طور پر اس میں جو سیکورٹی کی ذمہ داری ہے وہ امریکہ پر ہی عائد ہوتی تھی. تو اس حوالے سے جتنے بھی تحفظات ہیں یا اس حوالے سے جو آنے والے وقتوں میں پائے جائیں گے وہ در حقیقت اس کی تمام ذمہ داری امریکہ کی حکومت پر جو ہے عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے انٹیلیجنس معلومات یا اس حوالے سے جو ایک طرح سے اطلاع تھی اس کے ہونے کے باوجود دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے. اب یہ جو گیٹ چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نہر بھی جسے ہم نالا بھی کہہ سکتے ہیں وہ بنیادی طور پر چلتا ہے. اب لوگوں کی جو لاشیں بنیادی طور پر اس نالے میں ایک جاں بحق ہونے کے بعد دھماکہ ہونے کے بعد جو وہ ہے لوگ اس نالے میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ملی جس سے اس دھماکے کی شدت کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو کہ درگے کے دھماکے کے ساتھ اتنی دور یا نالے میں جو ہے یا پانی میں جا کر گرے. تو اس حوالے سے ایک طرح سے بات کریں تو داعش یا IS نے اس حوالے سے خراسان دولت اسلامیہ خراسان نے اس حوالے سے جو ہے بنیادی طور پر ذمہ داری قبول کر لی ہے. اب جو خراسان بنیادی طور پر ایک جماعت کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو یہ بنیادی طور پر یہ تو بنیادی طور پر جماعت جو بنیادی طور پر تھی یہ کھڑی ہوئی تھی یہ بنیادی طور پر شام اور عراق کے علاقے سے. بعد میں 2015 میں یہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر خراسان دولت اسلامیہ خراسان کے نام سے افغانستان کے اندر جو ہے رونما ہوئی. اس کا ایک حصہ جو ہے پاکستان کے نام سے بھی جاتا ہے خراسان پاکستان اور ایک حصہ جو ہے خراسان افغانستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ تقسیم جو بنیادی طور پر 2018 میں ہوئی تھی وگرنہ بنیادی طور پر 2015 میں یہ بنیادی طور پر ایک ہی جماعت تھی جسے دولت اسلامیہ خراسان کے نام سے جانا جاتا تھا. اب بات کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جماعت ہے کیا یا اس کا اسٹرکچر کیا ہے. کہ بنیادی طور پر اس کی بات کریں تو اس حوالے سے بات کریں تو جو بنیادی طور پر انتہا پسندوں کا ایک گروہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ وہی گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جہنم کے کتے ہیں اور یہی ان کی مماثلت ہم TTP پاکستان کے اندر جو طالبان ہیں ان سے لے سکتے ہیں. کہ بنیادی طور پر جب طالبان نے پاکستان کے اندر دھماکے کرنا شروع کیے اور پاکستان کے بہت سے جو چاہے وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ فورسز کے نوجوان ہوں پولیس کو نوجوان ہو یا دوسرے نوجوان ہو یا پاکستان کے سویلین جو لوگ ہوں یا سویلین قیادت ان پر حملے کیے تو TTP ان میں ملوث پائی جاتی تھی. تو افغان قبیلے جو بنیادی طور پر جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان میں رہتے تھے تو لوگ ان کی مدد کرتے تھے. لیکن جیسے ہی علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ بنیادی طور پر یہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کر کے اس کو جہاد سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے جنت کے حقدار بنا رہے ہیں تو علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ بنیادی طور پر خوارج ہی ہیں تو انہیں جہنم کے کتے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو تب وہ قبیلے ہیں جو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے پاکستانی فورسز یا جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے کے قابل ہوئی اور وہاں سے ان کا جو ہے مکمل صفایا کیا گیا. بنیادی طور پر ان کی جو ہے
معذرت انہی کے ساتھ جو ہے وہ لگتی ہے. لیکن یہ جو داعش ہے بنیادی طور پر یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے جو ہے بنیادی طور پر ان میں شدت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ تمام امت مسلمہ کو بنیادی طور پر کافر سمجھتے ہیں, طالبان کو کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے کافر ہیں. تو اس لیے وہ ہر کافر کو در حقیقت جب ایک مسلمان کو وہ مرتد سمجھتے ہیں تو مرتد واجب القتل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کا اپنا ہی ایک نظریہ ہے بنیادی طور پر وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں. انتہا پسند خوارج ہی جو لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی نشاندہی کی تھی, تو بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے اور اس حوالے سے کسی بھی شخص کی یا کسی بھی مذہب سے رکھنے والے تعلق رکھنے والے افراد کی جو ہے پرواہ نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر انہوں نے بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور یہ جو خوارج ہیں یا داعش ہے بنیادی طور پر ان کا جو اثر رسوخ ہے افغانستان کے اندر اب اتنا مضبوط نہیں رہا. لیکن یہ در حقیقت اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے یہ ایک طرح کی کارروائی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو کمزور کیا جائے, کیونکہ وہ طالبان کو کافر سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو طالبان کی حکومت اور اس حوالے سے جو ہے معاملات کو سنگینی کی طرف یا شدت کی طرف لے جانے کی وہ ایک طرح سے کوشش ہے. اس حوالے سے ہم اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بہت سی طاقتیں ایسی ہیں جو افغانستان کے اندر امن نہیں چاہتی. تو ان تمام معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ افغانستان کے اندر ان کی موجودگی جو ہے وہ در حقیقت ایک طرح کے اسپوائلر کا کام کرتی ہے اور طالبان کو اس حوالے سے جو ہے اس حوالے سے ایک طرح سے ان کے حوالے سے ایکشن لینا ہوگا, کیونکہ طالبان کی حکومت کی جو سورنٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کی جو سورنٹی ہے یا جن کی آزادی ہے یا سیکورٹی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. چونکہ چاہے وہ سینٹرل ایشیائی ممالک ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ ایران, چاہے وہ روس ہو یا چین ہو. تو اس حوالے سے جو ہے طالبان کو ایک طرح سے تحفظات کا بھی اس حوالے سے جو خدشات ہیں وہ بھی اس کو پس منظر میں نہیں رکھنا چاہیے. اب طالبان نے بنیادی طور پر اپنا موقف جو اظہار کیا ہے کہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے جو ہے طالبان نے موقف کا اظہار کیا ہے کہ بنیادی طور پر اس کی جو ذمہ داری تھی بنیادی طور پر امریکن حکومت پر عائد ہوتی تھی اور امریکہ ہی کے کنٹرول میں یہ تمام معاملات تھے. لیکن اس حملے کے نتیجے میں 28 جو طالبان ہیں وہ بھی شہید ہو گئے اور 13 کے قریب جو امریکن فوجی ہے وہ بھی جو ہے ہلاک ہو گئے. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو بنیادی طور پر طالبان نے جو بائیڈن نے جو بنیادی طور پر کہا ہے کہ یہ اس میں طالبان کا کوئی بھی ہاتھ ملوث نہیں ہے. اور جو بائیڈن نے کہا ہے کہ نہ صرف جو طالبان کے اس حوالے سے کوئی تعلق ہے بلکہ جو طالبان ہے وہ تو دشمن ہے القاعدہ کے, دوسرا داعش کے یا آئی ایس خراسان کے یا دولت اسلامیہ خراسان کے. تو اس حوالے سے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ طالبان بنیادی طور پر ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ماضی میں طالبان نے ان کے خلاف بہت سے آپریشن بھی کیے ہیں. تو اس سے آپ کو اس بات کی ایک طرح سے تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ جو بائیڈن بنیادی طور پر اس تمام معاملے پر دنیا کے تمام فورسز اس معاملے پر خراسان کے حوالے سے متفق ہے کہ یہ ایک طرح کا انتہا پسندانہ گروہ ہے جن کو ختم کیا جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دیکھیں تو بنیادی طور پر اس حوالے سے دلیل پر دلالت کرتی ہے کہ بنیادی طور پر یہ بھی خوارج کا گروہ ہے جو بنیادی طور پر تمام مسلمانوں پر تکفیر کا فتویٰ لگاتا ہے اور قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتا. تو یہ جو تمام معاملہ یہ سیکورٹی کو دیکھیں تو یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. لیکن طالبان کو اس حوالے سے جو ہے اپنے سیکورٹی کے حوالے ایک طرح سے گو کہ اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری امریکن حکومت کو گو ہی تھی. اور بنیادی طور پر جب امریکن انخلا جو مکمل ہوگا تو اس کے بعد جو طالبان کی حکومت جو ایک طرح سے مکمل ان کا ایک قبضہ ہو جائے گا کابل ایئرپورٹ پر قبضہ کرنے کے بعد, تو در حقیقت اس خراسان جو دولت اسلامیہ خراسان گروہ ہے اس کو ختم کرنا جس کے ابھی بھی اسپوائلر کے طور پر جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان پر اس کی ذمہ داری آتی ہے. کیونکہ سیکورٹی صرف افغانستان ہی کی نہیں ہے بلکہ اس سے ریلیٹڈ پاکستان یا سینٹرل ایشیائی ممالک یا دوسرے ممالک یا دوسرے علاقائی ممالک کے ساتھ بھی اس کی سیکورٹی جو ہے جو اس کا تعلق بنتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.